السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ترجمۃ القرآن کا یہ 40 روزہ شارٹ کورس اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے، اور آج ہم اس کا 38واں سبق پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں پہلے 2 حروف آتے ہیں، تو آج کا پہلا حرف ہے مع۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا حرف ہے کلما۔ کلما کا مطلب ہے جب بھی، کلما نضجت جلودہم، جہنمیوں کے عذاب کی بے شمار سختیاں ہیں، شدتیں ہیں، ان میں ایک شدت یہ ہے کہ ان کا درد کا احساس کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ درد کا شدید احساس جلد پر ہوتا ہے، اور جب جہنمیوں کی جلد جل جائے گی تو اس کے بدلے میں ان کو ایک اور جلد دی جائے گی، تاکہ وہ تکلیف اور درد اور اس کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ کسی لمحہ بھی سکون نہ پا سکے۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ اردو اسماء ہے۔ پہلا اردو اسم ہے صالحن۔ صالح، نیک شخص کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک لوگوں والے کام کرو۔ اور دوسرا لفظ ہے عدل۔ عدل، انصاف، یہ لفظ قرآن مجید میں 14 بار آیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے مرض، بیماری، یہ لفظ قرآن مجید میں 13 بار آیا ہے۔ فی قلوبہم مرض، منافقین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور چوتھا اسم ہے مریض، بیمار، یہ لفظ قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، رمضان میں جن لوگوں کو روزے سے استثناء حاصل ہے کہ جو روزہ نہ رکھے یا بعد میں رکھ سکتے ہیں، ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جو بیمار ہو۔ بیمار 2 طرح کے ہیں، ایک مستقل بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں اس کو 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال یا ہمیشہ ایسا معاملہ رہے گا کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ناممکن ہوگا۔ تو ایسا جو بیمار ہے اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں اور اس کو روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا وہ بیمار ہے کہ جو ایک آدھ دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے بیمار ہوا اور پھر وہ تندرست ہو گیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں وہ اس کی قضائی دے گا۔ اور 5واں اور آخری اردو اسم ہے مغرب، اور یہ اسم بھی قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بے شک اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ عربی اسماء ہے، اور آج کا پہلا عربی اسم ہے سلطان، اور قرآن مجید میں یہ 37 مرتبہ آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ہلک عنی سلطانیہ، کہ قیامت والے دن جو کافر ہے، جو جہنمی ہے، وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا۔ اس کو دنیا میں جو اپنے اقتدار کا، اپنی دولت کا نشہ تھا، وہ جب اترے گا تو وہ اس پہ افسوس کا اظہار کرے گا۔ سلطان کا یہاں پہ مطلب ہے اقتدار، اور سلطان کا ایک معنی دلیل بھی ہے، سلطان کا ایک معنی بادشاہ بھی ہے۔ حضرات گرامی، دوسرا لفظ ہے شہر۔ شہر کا معنی ہے مہینہ، اور قرآن مجید میں یہ اسم 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اور تیسرا عربی اسم ہے شیعۃ۔ لفظ شیعہ کا معنی جماعت یا گروہ ہے، اور قرآن مجید میں ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، کہ یہ ہمارے گروہ میں سے ہے اور یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ اور
چوتھا عربی اسم ہے الصالحات۔ الصالحات جو ہے اس کا مطلب ہے نیک خواتین، صالحات واحد ہے اور صالحات اس کی جمع ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 62 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فالصالحات قانتات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیک خواتین ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اور پانچواں اور آخری عربی اسم ہے الصادقین، صادق کی جمع ہے صادقین، اور یہ اسم قرآن مجید میں 59 بار استعمال ہوا ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کے سچ کا نفع عطا کیا جائے گا۔ اور ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال۔ تو پہلا عربی فعل ہے انشقہ۔ انشقہ کا معنی ہے پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ قرآن کریم میں یہ فعل 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے، چاند ٹوٹ چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اور دوسرا عربی فعل ہے انتہا۔ انتہا ینتہی کا مطلب ہے رک جانا، اور قرآن کریم میں یہ فعل 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے، یہود و نصارہ سے، یا تمام دنیا کے وہ لوگ کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ شخص کہ جو کافر ہے، اگر وہ اپنے کفر سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی سرکشی سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو کچھ اس نے ساری زندگی پہلے کیا ہے وہ سارے کے سارے گناہ اور غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے کسی شخص نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، اسلام کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، تیسرا عربی فعل ہے اعتداء۔ اس کا معنی ہے زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ ارشاد ربانی ہے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ وہ شخص کہ جو آپ پہ زیادتی کرتا ہے اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ بھی اس پہ اتنا ہی انتقام لو، اتنا ہی بدلہ لو جتنی کہ اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے۔ اور چوتھا عربی فعل ہے انتظر۔ انتظر ینتظر کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ یہ فعل قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ دین اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے سب کچھ جان بوجھ کے اس کے بعد بھی آپ انکار کر رہے ہو، تو پھر آپ انتظار کرو، یعنی کہ قیامت کا انتظار کرو، اور ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ پانچواں اور آخری عربی فعل ہے انبغا۔ انبغا ینبغی کا مطلب ہے شایان شان ہونا، کسی کی شان کے مطابق ہونا۔ قرآن کریم میں یہ فعل 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، کہ اللہ رب رحمان کے یہ لائق نہیں ہے، اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اور آج کی اس مختصر سی محفل کے اندر ہم نے 15 الفاظ کے ذریعے 347 قرآنی الفاظ سیکھے، اور شروع میں جو 2 حروف ہیں ان کے ذریعے بھی ہم نے کوئی 150 سے 200 تک قرآنی الفاظ سیکھے ہیں۔ اس طرح آج کی محفل میں تقریباً 500 قرآنی الفاظ کا معنی، مفہوم اور ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اسی طرح کی توفیق اور ہمت اور ذوق شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔